تو آج ہمارے پاس ہے ڈیل کارنیگی کی شہرہ آفاق کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل. یہ ایک ایسی کتاب ہے جو تقریباً 1 صدی سے بیسٹ سیلر ہے. جی ہاں. لیکن یہاں ایک بڑا سوال ہے. ہماری آج کی جو تیز رفتار ڈیجیٹل دنیا ہے جو اکثر ہر بات پر شک بھی کرتی ہے، کیا یہ اصول آج بھی کارآمد ہیں یا یہ بس پرانے وقتوں کی باتیں ہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور میرا تو خیال ہے کہ آج یہ اصول پہلے سے بھی زیادہ اہم ہو گئے ہیں. اچھا. دیکھیں، ٹیکنالوجی بدل گئی ہے. اب ہم ای میل، سوشل میڈیا، میسیجنگ ایپس پر بات کرتے ہیں، لیکن انسان کی جو بنیادی نفسیات ہے، اس کی خواہشات، اس کے خوف، وہ نہیں بدلے. صحیح. تو آج ہمارا مقصد صرف ان اصولوں کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ اس گہرائی میں اترنا ہے کہ یہ کام کیوں کرتے ہیں. وہ کون سی نفسیاتی چیزیں ہیں جنہیں کارنیگی نے اتنی خوبصورتی سے سمجھا تھا. ٹھیک ہے، تو آئیے سب سے بنیادی اور شاید سب سے مشہور اصول سے شروع کرتے ہیں. تنقید، مذمت یا شکایت نہ کریں. یہ سننے میں بہت آسان لگتا ہے نا؟ لیکن آج کی دنیا میں جہاں ہر طرف آن لائن کامنٹس ہیں، پرفارمنس ریویوز ہیں، یہ تو تقریباً ناممکن لگتا ہے. آخر تنقید اتنی بری چیز کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کارآمد نہیں ہے. دیکھیں، کارنیگی کا نقطہ یہ نہیں تھا کہ آپ بس اچھے بن جائیں. اچھا. بلکہ یہ کہ آپ مؤثر بنیں. نفسیاتی طور پر جب کوئی ہم پر تنقید کرتا ہے نا، تو ہمارے دماغ کا جو منطقی حصہ ہے وہ پس منظر میں چلا جاتا ہے. اس کی جگہ ایمگڈالا لے لیتا ہے، جو خطرے کو بھانپنے والا حصہ ہے. یعنی تنقید کو ہمارا دماغ ایک حملے کے طور پر دیکھتا ہے. تو پھر ہمارا مقصد سیکھنا نہیں رہتا بلکہ خود کو بچانا ہوتا ہے. بالکل. ہم فوراً دفاعی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. یعنی وہ جو مثالیں کتاب میں ہیں جیسے 2 گن کرولی کی یا ال کپون کی، وہ صرف مجرموں کی کہانیاں نہیں ہیں، وہ تو انسانی فطرت کی ایک انتہا ہیں کہ کوئی بھی خود کو غلط نہیں سمجھتا. بالکل. کرولی، جسے پولیس نے گھیر رکھا تھا، وہ بھی خط میں لکھ رہا تھا کہ میرے کوٹ کے نیچے ایک تھکا ہوا لیکن مہربان دل ہے. ہاں، وہ خود کو ایک مظلوم سمجھ رہا تھا. جی، یہ ایک عالمگیر سچائی ہے. 99% لوگ، چاہے وہ کتنے ہی غلط کیوں نہ ہو، خود کو قصوروار نہیں سمجھتے. اور اس کی سب سے بہترین مثال ابراہیم لنکن کی زندگی سے ملتی ہے. گیٹسبرگ والی لڑائی کے بعد؟ جی بالکل. جب جنرل میڈ نے دشمن کی فوج کو بھاگنے دیا تو لنکن شدید غصے میں تھے. انہوں نے ایک بہت سخت خط لکھا، لیکن انہوں نے وہ خط کبھی بھیجا نہیں. اور کیوں نہیں بھیجا؟ وہ تو صدر تھے، انہیں تو پورا حق تھا کہ وہ اپنے جنرل پر غصہ کرے. کیونکہ لنکن انسانی تعلقات کے ماہر تھے. وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ خط بھیجنے سے ان کے دل کی بھڑاس تو نکل جائے گی، لیکن اس سے جنرل میڈ بہتر کارکردگی نہیں دکھائے گا، بلکہ وہ اپنا دفاع کرے گا، جواز تلاش کرے گا اور شاید لنکن کے خلاف دل میں بوجھ بھی رکھے گا. تو انہوں نے لمحاتی تسکین پر طویل مدتی مقصد کو ترجیح دی. یہ ایک بہت بڑا سبق ہے. بالکل. ہم اکثر تنقید اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے. یہ بہت اہم نکتہ ہے، لیکن اگر آپ کو واقعی کسی کی غلطی ٹھیک کرنی ہو تو کیا کریں؟ مطلب نظر انداز کر دیں، خاص طور پر ایک مینیجر کے طور پر یا والدین کے طور پر. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہیں سے ہم اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں. تنقید سے بچنا تو پہلا قدم ہے، یعنی یہ کہ کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. لیکن کارنیگی کا کہنا ہے کہ ہمیں ایک قدم آگے بڑھ کر کچھ مثبت کرنا ہوگا، یعنی یہ کہ کیا کرنا ہے. اور یہیں ان کا دوسرا اصول، ایماندار اور مخلصانہ تعریف کریں، سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں مجھے ایک چیلنج نظر آتا ہے، خاص طور پر آج کے کارپوریٹ ماحول میں. اگر کوئی مینیجر ہر وقت تعریف ہی کرتا رہے تو کیا لوگ اسے چاپلوسی نہیں سمجھیں گے؟ مطلب مخلصانہ تعریف اور خالی خوشامد کے درمیان کی وہ جو باریک لکیر ہے، اسے کیسے پہچانا جائے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. کارنیگی نے خاص طور پر مخلصانہ اور ایماندار کے الفاظ پر زور دیا. خوشامد اور تعریف میں زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا. خوشامد سطحی ہوتی ہے، خود غرض ہوتی ہے. وہ بتاتی ہے کہ آپ دوسرے شخص سے کیا چاہتے ہیں، جبکہ مخلصانہ تعریف بے غرض ہوتی ہے اور وہ مخصوص ہوتی ہے. مخصوص مطلب؟ مثال کے طور پر چارلز شواب، جسے اینڈرو کارنیگی نے $1 ملین سالانہ تنخواہ پر رکھا تھا،
وہ صرف یہ نہیں کہتا تھا کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ کسی ملازم کے پاس جا کر کہتا تھا میں نے دیکھا کہ آپ نے اس مشکل پروجیکٹ میں کس طرح اضافی وقت لگایا، آپ کی یہ لگن قابل تعریف ہے۔ اچھا، یعنی تعریف کو عمومی رکھنے کے بجائے کسی مخصوص کام یا خوبی سے جوڑنا چاہیے، اس سے وہ زیادہ حقیقی لگتی ہے۔ بالکل، خوشامد تو آسانی سے پہچانی جاتی ہے اور اس کا الٹا اثر ہوتا ہے، لیکن جب آپ کسی کی کوشش کی سچے دل سے تعریف کرتے ہیں تو یہ انسان کے لیے ایک بہت طاقتور محرک بن جاتی ہے۔ کارنیگی کہتے تھے کہ انسانی فطرت کا سب سے گہرا اصول سراہے جانے کی شدید خواہش ہے۔ جی ہاں، ہم اپنے بچوں، دوستوں، ملازمین کے جسم کو تو خوراک دیتے ہیں، لیکن اکثر ان کی عزت نفس کو بھوکا رکھتے ہیں۔ تو یہ صرف رویے کو تبدیل کرنے کا طریقہ نہیں، بلکہ لوگوں میں جوش و خروش پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ تو سوچ کے انداز میں ایک مکمل تبدیلی ہے۔ آپ غلطیاں ڈھونڈنے کے بجائے اچھائیاں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی، اور یہی سوچ ہمیں کارنیگی کے تیسرے اور شاید سب سے طاقتور اصول کی طرف لے جاتی ہے، دوسرے شخص میں اس کام کو کرنے کی پرجوش خواہش پیدا کریں۔ ہاں، وہ مشہور مثال کہ میں تو اسٹرابیری اور کریم پسند کرتا ہوں، لیکن جب مچھلی پکڑنے جاتا ہوں تو کانٹے پر کیڑا لگاتا ہوں۔ بالکل، کیونکہ مچھلی کو کیڑے پسند ہیں۔ یہ سننے میں تو بہت منطقی لگتا ہے، لیکن عملی زندگی میں یہ بہت مشکل ہے۔ ہم ہمیشہ اپنی ضرورتوں سے شروع کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ دوسروں کو متاثر کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ ایک بچہ ہوم ورک نہیں کرنا چاہتا تو والدین اسے لیکچر دیتے ہیں کہ تمہیں پڑھنا چاہیے۔ صحیح۔ کارنیگی کہتے ہیں کہ کسی سے کوئی کام کروانے کا دنیا میں صرف ایک ہی طریقہ ہے، اسے یہ احساس دلانا کہ وہ خود وہ کام کرنا چاہتا ہے۔ تو اینڈریو کارنیگی کے اپنے بھتیجوں والی کہانی اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ بھابھی پریشان تھیں کہ بیٹے خط نہیں لکھتے۔ جی، جو ییل میں پڑھتے تھے۔ ہاں، تو کارنیگی نے انہیں لیکچر دینے کے بجائے ایک خط لکھا اور باتوں باتوں میں ذکر کیا کہ وہ ہر ایک کو $5 کا بل بھیج رہے ہیں، لیکن لفافے میں پیسے نہیں ڈالے۔ اور فوراً جواب آ گیا، جس میں انکل اینڈریو کا شکریہ ادا کیا گیا تھا اور اشارتاً بتایا گیا تھا کہ پیسے نہیں ملے۔ انہوں نے ان کی خواہش کو جگایا۔ جی، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو آپ نے پہلے بھی اٹھایا تھا، کیا یہ ہیرا پھیری یا مینیپولیشن نہیں ہے؟ جی بالکل، یہ ایک چالاکی لگتی ہے۔ یہ تب مینیپولیشن ہوتی جب اس کا مقصد صرف اپنا فائدہ ہوتا، لیکن کارنیگی کا فلسفہ ہمیشہ ایک ون ون صورتحال پیدا کرنے کا ہے۔ اچھا، جب ایک لیڈر کہتا ہے یہ کمپنی کے لیے ضروری ہے اس لیے تمہیں کرنا پڑے گا تو یہ حکم ہے، لیکن جب وہ کہتا ہے یہ ایک ایسا موقع ہے جس سے آپ نئی مہارتیں سیکھ سکتے ہیں اور سینئر مینجمنٹ کی نظر میں آ سکتے ہیں، تو وہ کمپنی کے مقاصد کو ملازم کی ذاتی ترقی کی خواہش سے جوڑ رہا ہے۔ یہ بہترین قیادت ہے۔ تو اب تک ہم نے لوگوں سے برتاؤ کرنے کے اصولوں پر بات کی۔ اب اس حصے کی طرف آتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی طرف کیسے مائل کیا جائے، یعنی خود کو پسند کرنے پر کیسے آمادہ کیا جائے۔ اس میں ایک اصول مجھے ہمیشہ بہت دلچسپ لگتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کسی شخص کا نام اس کے لیے کسی بھی زبان میں سب سے پیاری اور اہم ترین آواز ہے۔ یہ اتنی چھوٹی سی بات لگتی ہے، کیا واقعی سے اتنا فرق پڑتا ہے؟ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ کسی شخص کا نام اس کی انفرادیت کی علامت ہے۔ جب آپ کسی کا نام یاد رکھتے ہیں اور اسے استعمال کرتے ہیں تو آپ لاشعوری طور پر یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ میری نظر میں اہم ہیں۔ صحیح۔ جم فارلی، جنہوں نے فرینکلن روزویلٹ کی صدارتی مہم چلائی، کہا جاتا ہے کہ وہ 50,000 لوگوں کو ان کے پہلے نام سے جانتے تھے۔ یہ ان کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز تھا۔ تو اینڈریو کارنیگی کا اپنی اسٹیل مل کا نام ایڈگر تھامسن اسٹیل ورکس رکھنا صرف ایک چال نہیں تھی، بلکہ یہ پینسلوینیا ریل روڈ کے صدر کو عزت دینے کا ایک طریقہ تھا۔ بالکل، تاکہ وہ ان سے ہی اسٹیل خریدیں۔ یہ نفسیات کا گہرا استعمال ہے۔ جی، یہ صرف نام یاد رکھنے سے زیادہ گہری بات ہے۔ یہ دراصل دوسرے شخص کے وقار کو تسلیم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ آج کے دور میں تو یہ شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ظاہر ہے، جس ای میل میں میرا نام ہو میں اس پر زیادہ توجہ دوں گا۔ یہ مجھے دوسرے اصول کی طرف لاتا ہے جو مجھے تھوڑا متضاد لگتا ہے۔ ایک اچھے سامع بنے، دوسروں کو اپنے بارے میں بات کرنے کی ترغیب دیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہر کوئی ایک اچھا سامع بن جائے تو بات کون کرے گا؟ اور اس شخص کا کیا کیا جائے جو گفتگو پر حاوی ہو جاتا ہے اور بولنے کا موقع ہی نہیں دیتا؟ یہ ایک بہترین نکتہ ہے۔ دیکھیں، ایک اچھا سامع بننے کا مطلب ایک خاموش بت بننا نہیں ہے،
इसका मतलब है फाल समात या एक्टिव लिसनिंग। ठीक है। इसका मतलब है ऐसे सवालात पूछना जो दूसरे शख्स को अपने शौक, अपनी कामयाबियों के बारे में बात करने की तरगीब दें। कार्नेगी ने वो जो पार्टी में एक माहिर नबातात से मुलाकात की कहानी सुनाई, हाँ। उन्होंने घंटों बात की, लेकिन हकीकत में कार्नेगी ने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ इंतहाई दिलचस्पी से सुनते रहे और सवाल पूछते रहे। पार्टी के आखिर में उस माहिर ने मेजबान से कहा कि कार्नेगी इंतहाई दिलचस्प गुफ्तगू करने वाले शख्स हैं। तो इसका मतलब है कि लोगों को एक अच्छा बोलने वाला नहीं बल्कि एक ऐसा शख्स पसंद आता है जो उन्हें अच्छा बोलने वाला महसूस कराए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हम तो एक अच्छा कॉन्वर्सेशनिस्ट उसे समझते हैं जो बहुत दिलचस्प बातें करता हो, लेकिन कार्नेगी के मुताबिक अच्छा कॉन्वर्सेशनिस्ट वो है जो आपको दिलचस्प महसूस कराए। बिल्कुल। लोग आपकी या मेरी परेशानियों में इतनी दिलचस्पी नहीं रखते जितनी अपनी परेशानियों में रखते हैं। एक मामूली सा दांत का दर्द भी उन्हें अफ्रीका में आने वाले जलजले से ज्यादा अहम लगता है। सही बात है। जब आप ये समझ जाते हैं तो आप लोगों से बात करने का तरीका बदल देते हैं। और जहां तक गुफ्तगू पर हावी होने वाले शख्स का सवाल है, ज्यादातर मामलात में सिर्फ किसी को अपनी पूरी तवज्जो देना ही सबसे बड़ा तोहफा होता है। तो जब हम इन तमाम उसूलों को एक साथ देखते हैं, तनकीद से गुरेज, मुखलिसाना तारीफ, दूसरे के नुक्ता नजर को समझना, उनका नाम याद रखना और उनकी बात को गौर से सुनना, तो इन सब का निचोड़ एक ही लगता है। अपनी जात और अपनी अना के खौल से बाहर निकलकर दूसरे इंसान को हकीकी मानों में अहमियत देना। ये कोई टेक्निक नहीं, ये इंसानी ताल्लुकात का एक पूरा फलसफा है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा फलसफा है जिसकी आज की दुनिया में शदीद जरूरत है। एक ऐसी दुनिया जो हमें हर वक्त अपनी राय का इजहार करने और अपनी जिंदगी की नुमाइश करने पर उकसाती है। सही। तामिगी के उसूल हमें इसके बरक्स यानी हकीकी इंसानी ताल्लुक कायम करने की दावत देते हैं। और इसी के साथ हम आज की गुफ्तगू एक गहरे ख्याल पर खत्म करते हैं। कार्नेगी अक्सर डॉक्टर जॉनसन का एक कौल दोहराते थे, खुदा खुद भी इंसान का फैसला उसके दिनों के खात्मे तक करने की तजवीज नहीं देता। तो फिर आप और मैं क्यों करें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गौर करने की जरूरत है।